آپ دیکھ رہے ہیں D94 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق۔ اس وقت ہم موجود ہیں رانا طارق محمود اس کے گھر پہ اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں D94 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق۔ ہمارے مہمان رانا طارق صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے چند سوال۔ جی رانا صاحب، آپ سیاست میں کیوں آئے اور کب آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ملک صاحب، میں سیاست میں یا تحریکوں میں عملی طور پر تو 1977 سے، جب میں ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول ساہیوال میں طالب علم تھا، تو اس وقت سے تحریکوں میں شامل ہوں۔ پھر میں 94 تک 1978 سے 1984 تک میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں، جو اب یونیورسٹی آف سرگودا ہے، اس میں پڑھتا رہا اور وہاں پہ بھی میں عملی سیاست میں اور اسٹوڈنٹ یونین میں شامل رہا۔ تو ادھر میں بنا جی وائس پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین کا۔ تو یہ ساری زندگی تقریباً نظریاتی طور پہ اور یہ معاشرے کو درپیش مسائل، اور پھر ہم مسلمانوں کے مسائل پوری دنیا میں جو ہیں جی، تو ان کو دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف نظر سے وہ دیکھتا آیا ہوں، اور میرا دل بہت دکھی ہے کہ ہمارا عالم اسلام ہو یا ہم عام پاکستانی ہوں، جہاں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا، اور مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے۔ پاکستان میں اب آپ نے پوچھا ہے اگر کہ میں سیاست میں کیوں آیا، تو اس وقت اس عملی سیاست میں اس سٹیج پہ شاید میں نہ آتا، لیکن میں 10 سال سے ایک جدوجہد اور سٹرگل کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ مطلب صاحب میں معاشرے کا ایک عام آدمی ہوں، میں ایک محنت کش ہوں، اور زندگی میں میں نے جو تھوڑا بہت پیسہ کمایا ہے وہ اپنی ذاتی جسمانی محنت کر کے کمایا ہے، اور میرے پاس نہ کوئی اتنی زیادہ جاگیر ہے، نہ جائیداد ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ پیسہ ہے، اور نہ ہی مجھے چاہیے، لیکن میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، اور مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جائز یا ناجائز ذریعے سے کچھ پیسہ آ جاتا ہے یا پہلے سے ہوتا ہے، تو وہ نعرہ لگا کے آ جاتا ہے جی اب میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے آ گیا ہوں، جی میں آپ کے ووٹ کا جائز حقدار ہوں، کس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، جی میں آپ کے مسائل حل کر دوں گا۔ مجھے بہت سے اعتراضات ہیں اس نظریے پہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پیسے والے امیر ہمارے عام لوگوں کے مسائل کی وجہ بھی یہ ہے، ایک بات بھی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ میں اس کو مثال دیتا ہوں اپنے کو، جو ہم مڈل کلاس یا لوور کلاس لوگ ہیں، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مثال دیتا ہوں کوے جیسی، کہ سپوز سوچیں کہ ہم کوے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کوے کا نمائندہ طوطا بن کے کیوں آ جاتا ہے، جو اس سے خوبصورت ہوتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ کوے کو آپ کہہ لیں کہ کالا ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اگر کوے ہیں معاشرے کے عام افراد، تو ہمارا نمائندہ ہمیشہ طوطا بن کے کیوں آ جاتا ہے؟ کوے کا نمائندہ آپ سوچیں، جب تک کوے کا نمائندہ کوا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کوے کے حقوق کے لیے نہیں لڑے گا۔ اسی طرح
میرا نمائندہ یا ایک غریب ریڈی والا کا نمائندہ، جب تک ایک غریب ریڈی والا آپ کا MNA MPA بن کے نہیں آتا، وہ آپ کی بھوک کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتا۔ مجھے اعتراض اس بات پہ ہے، میں سیاست میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں لوگوں میں شعور دوں اور پھر میں وہ سسٹم بنواؤں اور لے کے آؤں کہ ایک ریڈی والا وہ نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے وہ کس طریقے سے MNA بن سکتا ہے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے بغیر۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے ہوں گے، وہی چند لوگ ایک غریب کی بھوکے کی نمائندگی کرنے آ جائیں گے کہ معاشرے کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے۔ جی بالکل، یہ بات سوچے نا کہ وہی جو اس کا مجرم ہے، وعدے بہت ہوتے ہیں یہی وفا نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ ہے نا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایسا سسٹم ہی کیوں ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے الیکشن میں لگانے پڑے۔ جی بالکل، اگر آپ نے خدمت قوم کی کرنی ہے تو آپ 1 روپیہ بھی خرچ کیوں کریں؟ صحیح ہے، یہی بات ہے نا کہ 1 روپیہ بھی، جب کہ کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک سیٹ کے لیے۔ صحیح ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے جو اپنے حق سے محروم ہے وہ گویا الیکشن لڑ بھی نہیں سکتا نا۔ صحیح، میں کہتا ہوں میں وہ آپ کو فریم بنا کے دوں گا، وہ طریقہ بتاؤں گا کہ میرا اپوزٹ جو ہے وہ بھی 1 روپیہ خرچ نہ کرے۔ صحیح ہے، اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میرا اپوزٹ جو ہے امیدوار، اس کا بھی 1 روپیہ خرچ نہ ہو اور نہ خرچ میرا بھی ہو۔ اس وقت عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر بجائے کہ لاکھوں کروڑوں روپے اشتہار بازی پہ لگائے، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے مجمع اکٹھا کرنے پہ، اور لاکھوں کروڑوں روپے لگائے لمبی لمبی 200 300 500 گاڑیوں کی ریلی نکالنے میں، نہ وہ کر سکے نہ میں کروں، اس وقت وہ نظام بن جائے گا کہ ایک غریب آدمی، جمہوریت ان امیر لوگوں کے جو آپ کے نمائندے بن کے آ جاتے ہیں، ان کے تو خلاف ہے، ان کے امیر آدمی کے خلاف یہ غریب آدمی کو ہتھیار دیا گیا تھا کہ غریب آدمی کے حق، اگر ایک طاقتور آدمی وہ مار رہا ہے تو غریب آدمی کے پاس یہ ہتھیار ہو کہ وہ اس سے کہے کہ میرے حقوق مجھے کیوں نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہتھیار اس سے دولت مند نے چھین لیا، کروڑوں روپے ایک سیٹ پہ خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور غریب آدمی اگر کھڑا ہو بھی جائے اس کو ووٹ اس لیے نہیں ملتے کہ اس نے جیتنا کب ہے، جبکہ بعد میں آپ کو یہ فلسفی بھی سمجھاؤں گا کہ ہمیں جیتنے والے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ یہ ہماری مجبوریاں ہیں جس سے ایک دولت مند ایک طاقتور کھیل رہا ہے۔ موجودہ حکومت ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ملک صاحب، یہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی بھی پچھلی حکومت ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میری نظر کی بات کر رہے ہیں تو میں اپنی نظر سے بتاؤں گا کہ جب یہ عوام کی صحیح نمائندہ ہوتی ہی نہیں، جب یہ محروم طبقے سے منتخب لوگ ہو ہی نہیں سکتے، تو میں اس کو حکومت کی نمائندہ، عوام کی نمائندہ حکومت سمجھتے ہی نہیں، اور انہیں ہمارے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل ہیں کیا۔ جب تک عام آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی اس کلاس سے لوگ نہیں آئیں گے تو وہ اپنے حق کے لیے اسمبلیوں میں کیسے روئیں گے یا اپنا حق کیسے مانگیں گے؟ یہ حکومت ہمیشہ ان لوگوں پر مشتمل لوگوں پہ بن جاتی ہے کہ جو پہلے بھی عوام کا حق مار رہے ہیں، تو انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کرنا ہی کیا ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اس سے